السلام علیکم، ریسرچ ود ابوبکر میں خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ ہیں عبدالرحمان جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. انہوں نے میرے ساتھ خبرناک سے لے کے خبردار، خبردار، خبریار تک کام کیا اور آج کل اپنے یوٹیوب پہ بڑے مصروف ہیں اور بڑی اچھی خوشخبریاں جو سنا رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں ان سے آج بات کروں گا کیونکہ ان کے آنے کا کوئی تو فائدہ ہو مجھے. عبدالرحمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ریلیف ملا ہے؟ اپوزیشن جو ہے وہ بغلیں بجا رہی ہے، رنگ ریلیاں منا رہی ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں اس کے اندر حکومت کو بہت بڑا ریلیف دیا گیا ہے. اچھا، وہ کس طرح؟ فی الحال تو ایک مشکل فیز ضرور ہے، لیکن آپ اگر انٹرنیشنل سینیریو دیکھیے، مہنگائی جس قدر ہے، پیٹرول پوری دنیا میں مہنگا ہے، ڈیزل، خوردنی تیل، گھی، چیزیں، دالیں، یہ تمام چیزیں دنیا میں مہنگی ہیں. عمران خان کو واحد گالیاں مہنگائی کے اوپر پڑ رہی تھی. بالکل صحیح. اب عمران خان کو اٹھا دیں گے، اوکے، شہباز شریف آ گئے تو کون سا تیر مار لیں گے؟ اب آپ دنیا بھر سے جو چیزیں خرید رہے ہیں، آپ کا 80% پیٹرول جو ہے ڈیزل امپورٹڈ ہے، آپ کا 80% خوردنی تیل، آئل، گھی امپورٹڈ ہے، وہ تو مہنگے رہیں گے. پھر پاکستان کو اتنے سارے ڈالرز چاہیے، وہ آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ امریکہ بھی آپ کو قرض دے گا، امداد نہیں دیتا امریکہ. تو آپ یہ سمجھ لیجیے اس سارے سینیریو کے اندر وہ جو گالیاں عمران خان کی حکومت کو پڑ رہی تھی، وہ شفٹ ہو رہی ہے 6 مہینے میں شہباز شریف. یہ وہی ہوگا عبدالرحمان صاحب، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ راجہ پرویز اشرف آئے تھے چند دن کے لیے اور اتنا بڑا داغ لے کے اپنے اوپر چلے گئے، وہ راجہ رینٹل کا. بالکل. اس کے بعد اب ایک چیز اور دیکھیے، اب یہ 13-14 پارٹیاں مل کے حکومت بنا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں تو عمران خان کے خود 155 ووٹ ذاتی تھے اور اوپر والے اس کو 20-25 ووٹوں کی کسی کی ضرورت تھی، تو وہ کہتا ہے مجھے بلیک میل کیا جاتا تھا. جس پارٹی کے خود 85 ووٹ ہیں اور اس کو 90 ووٹ کسی اور سے لینے پڑ رہے ہیں، اس میں آزاد بھی ہیں، 12 پارٹیاں اور ہیں، ایم کیو بھی بلیک میلنگ میں مان رہی ہے. پھر جس زرداری صاحب نے سارے سینیریو کے اوپر اربوں روپے انویسٹ کیا ہے، وہ زرداری صاحب پیسے پورے نہیں کریں گے. بالکل کریں گے. جب وہ پیسے پورے ہوں گے، کرپشن کے سکینڈل نکلیں گے، تو کون بدنام ہوگا؟ شہباز شریف بدنام ہوگا. یہ زیادہ کیا کر لیں گے؟ الیکٹورل ریفارمز کر لیں گے. وہ نہ پہلے ای وی ایم کے اوپر الیکشن ہونے تھے، کیونکہ اس کے لیے الیکشن کمیشن نے آپ اسٹڈی ڈالی ہوئی تھی، وہ 2-3 سال کا پروسیس تھا. ہاں، وہ نہیں ہونا. اچھا، نیب کو ختم کریں گے، نیب کے خلاف کیس چل پڑیں گے، اس کو ختم کرنے کے لیے عدالتوں میں ایک نمبر. تو میں سمجھتا ہوں ان دا براڈر پرسپیکٹو عمران خان صرف حکومت سے نکلے گا، لیکن جو شخص بھی اس حکومت پہ آئے گا اس کے اوپر اتنے زیادہ قرضے دینے والے ہیں، ڈالر گر رہا ہے، ملک کے اندر انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی، اوورسیز پاکستان میں پیسے بھیج رہے ہیں، وہ پیسے نسبتاً کم بھیجیں گے. پھر آپ کو قرضوں کی، پھر مہنگائی دنیا بھر میں بڑھی ہوئی ہے، اس میں کسی قصور نہیں ہے. اب اس وقت جو کروڈ آئل ہے وہ $100 کے ارد گرد گھوم رہا ہے، تو کس طرح کوئی بھی ساکھدار یا نواز شریف اس کو کم کر سکتا ہے؟ اور عبدالرحمان صاحب یہ بھی بتائیے کہ اب جو جس طرح میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ مٹھائیاں وغیرہ بانٹ رہے ہیں، تو مجھے وہی سین یاد آ گیا آج سے 5 سال پہلے والا جو پاناما لیکس والا. لیکن وہ سین ایک اور تھا. یہاں پر یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے، جو منہ کھولے کھڑا ہوا ہے کہ اکانومی کو کس طرح چلائیں گے، جو ریڑھ کے ڈیل. بالکل سب سے. اور پھر مہنگائی جو سب سے بڑا نیگیٹو پوائنٹ تھا پی ٹی آئی حکومت کا، اس کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے، اڑ کے بھی دکھا دیں. دنیا میں ایک چیز اب مہنگی خرید رہے ہیں، دنیا سے چیز 500 روپے کلو، تو اب دنیا سے گھی خرید رہے ہیں. اس گھی کو اب 450 بھی کیسے کریں گے؟ آپ کا خزانہ تو جا دیتا ہی نہیں. اگر ہو سکتا ہوتا تو عمران خان نہ کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک برا دن تھا، مشکل دن تھا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، ہاں، اگر عمران خان اس سے سیکھے اور ان 6-8-9 مہینوں کے اندر جب یہ آپس میں لڑنا شروع ہوں گے تمام پارٹیاں، اس دوران اچھے کینڈیڈیٹ ڈھونڈیں. عوام کے اندر بہت سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے ہیں. ہمارے ابوبکر صاحب، انہوں نے کبھی خواب میں بھی پی ٹی آئی کے بارے میں اچھا نہیں کہا تھا. میں کم از کم 8-10 سال سے جانتا ہوں. ان کی سمپتی اس سارے سینیریو میں یو ایس کے انٹرفیئرنس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی طرف ہوئی ہے. تو اور دیکھیے کہ باقی لوگ کیسے ہوں گے. تو بہت سارے لوگ، اب کام یہ ہے کہ اب اچھا فیصلے کیے جائیں، اچھے لوگوں کو ٹکٹس دی جائے، عوام تک پہنچا جائے. اس 6 مہینوں میں آپ ہر ایم این اے کے حلقے میں جائیں، ہر ایم پی اے سے ملیں، ہر ایم پی اے کے حلقے میں جائیں، گراس روٹ لیول پہ لوگ موبلائز کریں. پی ٹی آئی کے لیے 2/3 میجورٹی لینا جتنا اب آسان ہوگا اس 6-8 مہینوں میں، پہلے کبھی نہ لے پاتی. صرف مہنگائی پی ٹی آئی کو مار رہی تھی، وہی مہنگائی اس متحدہ اپوزیشن کو مارے گی. اور پھر دیکھیے گا کہ تو
فضل الرحمان کو کیا دینا ہے ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا. وہ تو خود سے صدر پاکستان بن کے بیٹھے ہیں. جب امریکہ کہے کہ اس کو صدر نہیں بنانا تو وہ پھٹا نہیں ڈالے گا. نہیں, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 12 جماعتیں تو ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فوری الیکشن, یعنی ایک میرا کوشچن ہے آپ سے کہ اگر فوری الیکشن میں عمران خان نہیں جاتے 7-8 ماہ بعد جاتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ مقبولیت کا گراف پھر نیچے آ جائے گا؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان مومنٹم بنا لے گا. وہ کس طرح بنائے گا؟ وہ اپوزیشن میں مسلسل شور کرتا رہے گا, اور پھر جب حکومت میں آتے ہیں نا غلطیاں کرتے ہیں. آپ نے جو پہلا دن دیکھا نا گڈی گڈی ہو رہی ہے, اسی طرح کی شادی ہوتی ہے, کچھ عرصے بعد مسائل ہونا شروع ہوتے ہیں. تو ان 13-14 لوگوں کی شادی ہوئی ہے, یہ ان نیچرل الائنس ہے, یہ قدرتی نہیں ہے. تو 2-3 پارٹی مل کے حکومت نہیں, اب 13 پارٹی ہیں, ہر کسی, اور ان کے اندر مہا کرپٹ بیٹھے ہیں. اگر پی ٹی اے میں نسبتاً کم کرپٹ تھے تو یہاں پر سرٹیفائڈ کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں. جس پیپلز پارٹی نے اربوں روپیہ لگایا ہے, جب وہ پورے کرے گی پھر اس کو ایم کیو ایم بلیک میل کرے گی. اور پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا ایم کیو ایم کو وہ مراد دینا جو انہوں نے معاہدے میں لکھی ہوئی ہے, اور ایم کیو ایم کا ووٹ بینک خراب ہوگا. ای این پی والے مان نہیں ہیں, ایم ایم اے والے ہیں, بلوچستان کی پارٹی ہے, یہ تمام اپنا اپنا حصہ لیں گی. وہ وزارتوں میں لیں گی, مشاورتوں میں لیں گی, دہاڑیوں میں بڑا ایسا لگے گا. تو پرائم منسٹر جو شہباز شریف ہے وہ کس کو ڈسٹرکٹ, اور شہباز شریف ایک تیز مزاج کا آدمی ہے ایڈمنسٹریشن میں, تو یہاں پر تو اس نے ہمیشہ ایڈمنسٹریشن کی ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ. پنجاب میں بھی کی ہے, ہر بندہ اس میں کھڑا. اب یہاں پر اس کو پتہ لگے گا کہ ایڈمنسٹریشن کرنی کس طرح ہے. اور میں اس بات سے بڑا حیران ہو رہا ہوں ناظرین کہ عبد الرحمان صاحب نے یہ مان لیا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے. آپ کس پراسپیکٹو سے جناب آپشن ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیے ان کا میجورٹی ہے, یہ حقیقت ہے. صرف ہے کہ پی ٹی ایک انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. تو کوئی بات نہیں, جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو اقتدار سے اترتے بھی ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے. اسی طرح یہ ہے کہ اسپورٹس میں اسپرٹ کیا ہے کہ آپ میچ کھیلنے گئے ہیں, قسم نہیں کہ آپ ہر دفعہ جیتیں گے. آسٹریلیا پاکستان سے 20 سال بعد ہارا نہیں پوری سیریز, تو پاکستان نے آسٹریلیا کو ہرا دیا, تو پیچھے بچتا کیا ہے. اچھا عبد الرحمان صاحب ایک اور سوال ہے کہ پنجاب کی کیا پوزیشن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان عقل مندی کرے, جو مخلص ایم پی ایس رہ گئے ہیں ان کو لے کر اپوزیشن بیٹھ جائے. یہ حکومت اپنے وزن سے پنجاب میں بھی گرے گی. دیکھیے نا پنجاب میں کون کون ہے, نون لیگ ہے, اس ساتھ پیپلز پارٹی ہے, اس کے ساتھ آزاد امیدواران ہے, پی ٹی آئی کے منحرفین ہیں. تو جو منحرفین ہیں ان کا نام تو دیکھیے. علیم خان کے اوپر 25 سے 30 ارب روپے کا الزام تو صرف راوی ریور بیڈ کی زمین کا لگ رہا ہے, 300 ایکڑ والی. تو یہ تمام لوگ اپنے مفادات اور کرپشن کیسز یا بڑے بڑے دیہڑیوں کی وجہ سے اٹیچ ہوئے ہیں, کوئی ہمارے اور آپ کے مفاد کی خاطر اٹیک نہیں ہوئے. جب ان لوگوں نے جا کے ہاتھ ڈالنے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حمزہ کیٹر کر لے گا؟ یعنی یہ وہی ہے کہ یہ اپنے دھونے کے لیے بالکل یہ سارا زور لگ رہا ہے. اور آپ کے کہنے کے مطابق جو آپ کی باتوں سے میں نے اخذ کیا ہے کہ عمران خان وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی مثال ہے کہ ناتا طوطا نکل گیا. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو ناظرین عبد الرحمان کی رائے سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں یہ بھی ضرور آپ بتائیے گا, کیونکہ عبد الرحمان کے ساتھ ایک تجربہ ہے 10 سال کا اور میں نے بھی بڑا اس سے استفادہ حاصل کیا ہے, وہ ضرور بتائیے گا. اور ایک چیز اور کہ ہمارے ابوبکر صاحب نے ایک نیا چینل جو لانچ کیا ہے ریسرچ وتھ ابوبکر, اس کو دیکھیں, اس کے اوپر جا کے کانٹینٹ پسند کریں, ان کو فیڈ بیک دیں, کیونکہ ہمارے ریسرچر ہیں بڑے اچھے انٹرنیشنل افیئرس پہ, انہیں جو جنیرک خبریں ہوتی ہیں, مزاحیہ خبریں ہوتی ہیں یا انفارمیٹیو خبریں ہوتی ہیں, اس کے یہ بڑے ایک کرو ہیں. ان کے چینل پہ ضرور وزٹ کریں, اس کا لنک ہمیں ڈال دیا ڈسکرپشن میں, ان کو سپورٹ کریں, اور ہم کوشش کریں گے آپ کے لیے اس طرح کی کچھ سیدھا باتیں قائم بغیر. اور جب بھی میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی ایسی بڑی ڈیولپمنٹ ہو تو آپ تھوڑا سا ٹائم دیجیے. انشاءاللہ. ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا, اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.